فريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ بقرہ کا 11واں رکوع پڑھا گیا ہے آیت نمبر 87 سے 96 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ دوسرے پارے تک بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہوگا اور اصل میں ان کا تذکرہ کر کے ہماری خرابیوں کا تذکرہ ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تورات نازل کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور اس کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبر بھیجے، مسلسل اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے رہے، تقریباً 4000 پیغمبروں کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور پھر سب سے آخری میں بنی اسرائیل کے جو پیغمبر اور نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بیٹے تھے حضرت مریم کے ان کو دیا واضح نشانیاں، کھلی ہوئی بینات نشانیاں دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں جہاں جہاں تذکرہ آیا ہے اکثر جگہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، اور پیغمبروں کا تذکرہ آیا پیغمبروں کا نام لے لیا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کسی کے ماں کا یا باپ کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں جہاں تذکرہ آیا اکثر جگہ عیسیٰ ابن مریم کا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگ خدا کا بیٹا کہتے تھے، یہ خدا کے بیٹے،
نے فرمایا خدا کے میرے بیٹے نہیں تھے، وہ ایک مریم کے خاتون کے بیٹے تھے، عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ عیسائیوں میں ان کو خدا کا بھی درجہ دیا جاتا ہے اور خدا کے بیٹے کا بھی درجہ دیا جاتا ہے، تو وہ خدا نہیں تھے، وہ پیدا ہوئے تھے، بیٹے تھے کسی، اور اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں، ولم یلد ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اس کو، خدا کی ذات کو ذات ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو ضرورت کی، مدد کی، اس لیے ہم نے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی مدد کی تھی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے کے ذریعے ان کو مدد کی ضرورت تھی، تو ہم نے فرشتے کے ذریعے ان کی مدد کی تھی۔ جو خدا ہوتا ہے اس کو مدد کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ اور بہت سادے انداز میں سارے سوالات کا جواب دیا، فرمایا کانا یاکلان الطعام، حضرت مریم کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ایک سی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو کھانے سے پاک اور صاف ہے، خدا کی ذات کو کھانے کی محتاج نہیں، اور دونوں کھانا کھاتے تھے، اس کا مطلب وہ دونوں پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ تو قرآن پاک نے جگہ جگہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اس عقیدے کی نفی کی ہے کہ جو لوگ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا خدا سمجھتے ہیں، تو نہ وہ خدا کے بیٹے تھے نہ وہ خود خدا تھے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو بیٹے تھے مریم کے، ان کو واضح نشانیاں دی، بینات دی۔ کیسی نشانیاں دی؟ عجیب، ان کی پیدائشی عجیب تھی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی والد نہیں تھی، اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ پھر ان کو جو معجزات دیے وہ ایسے دیے کہ اگر انسان کو صحیح دینی علم نہ ہو تو واقعی ان کو کچھ نہ کچھ بناتے، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی مردوں کو زندہ کر دے، اس کے بارے میں لوگ کیا سمجھیں گے؟ یار انسان تو نہیں ہے، یہ تو پھر انسانوں سے پڑھ کر کچھ اور ہے، ایسے بھی لوگوں نے کیا۔ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جو نابینا ہوتا تھا آپ کرتے تھے، بینا ہو جاتا تھا، دیکھنے لگتا تھا، اوڑھ کے مرد کو آپ کرتے تھے، صحیح ہو جاتا تھا، غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ تو یہ سب جو بڑے بڑے معجزات تھے، اس کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ وہ خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی نفی کی، وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے، مریم کے بیٹے تھے۔ ان کو بھی مدد کی ضرورت تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی تھی۔ ان کو بھی کھانے کی ضرورت تھی، وہ کھانا کھاتے تھے، کھانے کے محتاج تھے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اب بنی اسرائیل کی، یہود کی ایک خرابی بیان کی، برائی بیان کی، جو برائی ہمارے اندر بھی ہے۔ فرمایا کہ جب جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا، کوئی پیغمبر آیا، کسی ایسی چیز کا حکم لے کر، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری خواہش کے خلاف تھا، تم چاہتے کچھ تھے، تم اپنی زندگی کسی اور انداز سے گزارنا چاہتے تھے، نبی نے کچھ اور حکم دے دیا کہ نہیں ایسا کرو، تو پھر تم ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ استکبرتم، تم تکبر کرنے لگے، اپنے آپ کو ان کی بات سے زیادہ بڑا سمجھتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے، تکبر کر کر مبتلا ہو جاتے تھے۔ پھر اس تکبر کے نتیجے میں کرتے کیا تھے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بہت سے نبیوں کو تم نے جھٹلا دیا اور بہت سے نبیوں کو تم نے قتل کر دیا۔ اس تکبر کے نتیجے، یعنی تکبر کیا۔ تکبر کی بنیاد کیا تھی؟ کہ نبی جو حکم لے کر آئے اللہ کی طرف سے، وہ ہمارا دل نہیں چاہتا تھا ویسا کرنا۔ ہاں، جن باتوں پہ دل مطمئن ہو جاتا تھا، جو کام کرنے کا دل چاہتا تھا، وہ تو مان لیتے تھے نبی کی بات، لیکن جن باتوں پہ دل نہیں چاہتا تھا، یہ ایمان والی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جو قوم ایمان والی تھی، جو قوم اللہ کو مانتی تھی، پیغمبروں کو مانتی تھی، ان کا تذکرہ ہے۔ انکار کرنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے، کافروں کا تذکرہ نہیں، مشرکوں کا تذکرہ نہیں، موحدین جو اللہ کو مانتے تھے، کہ کوئی ایسا حکم پیغمبر دیتے تھے جس کا دل نہیں چاہتا تھا، تو بس اس کو نہیں مانتے، اپنی انانیت میں آ جاتے تھے کہ نہیں، جو ہم تو جیسے چاہیں گے ویسے کریں۔
اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہم شریعت کے کتنے احکام کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا، اور جتنے کو مانتے ہیں، کتنے احکام ہم ایسے ہیں جو مانتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم جتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان میں اکثر ایسی ہیں کہ بس ہمیں وہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس لیے کر لیتے ہیں، اور جن کاموں کو اچھا نہیں لگتا وہ چاہے اتنا بڑا شریعت کا حکم، اللہ کا حکم، اس کو آسانی سے نظر انداز کرتے ہیں۔ کسی کو مزہ مل جاتا ہے دین کے کسی ایک حکم پر عمل کرنے کا، اس پر کرتا رہتا ہے اور خوب شوق اور ذوق سے کرتا ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں دین کے بڑے بڑے شریعت کے احکام اس کو آسانی سے نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کر رہے بلکہ اپنی خواہش پر عمل کر رہے ہیں۔ جو چیزیں ہماری خواہش کے مطابق ہیں وہ مانیں گے، اور جو خواہش کے مطابق نہیں ہوں گے ہم نہیں مانیں گے۔ اور پچھلے درس میں بات آئی تھی، جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کی بعض باتوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، ان کی سزا یہ ہے کہ وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ دنیا میں رسوائی اور ذلت، اور آخرت میں سخت عذاب۔ ایسے لوگوں کی سزا ہے، یعنی ان ایمان والی قوم کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی، آدھی بات مانتے ہیں اور آدھی نہیں مانتے۔ یہاں بھی تھا جب کوئی ایسی بات لے کر آتے تھے تو انکار کرتے تھے، نہیں مانتے، تکبر کرتے تھے، اور پھر تکبر کی بنیاد پہ نبیوں کو بہت سے جھٹلا بھی دیتے تھے، اور بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت زکریا کو قتل کر دیا، اور بہت سے پیغمبروں کو قتل کیا ہوا۔ تکبر ایک ایسا مرض ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہ کرا دیتا ہے، یعنی نبیوں کے قتل تک انسان پہنچ جاتا ہے، اتنا بڑا مرض ہے تکبر۔ اسی لیے جو انسانی اندر کی جو بیماریاں ہوتی ہیں روحانی، ان بیماریوں میں بڑی بڑی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو کسی کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی کتنا بڑا آ جائے کچھ بھی کہتے وہ اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے خود اتنے بڑے، ابھی کیا ضرورت ہے کسی کی، سارے خیر کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ پھر اس کی بنیاد پہ کیا سے کیا کرتے، نبیوں کو جھٹلا دے تو نبی نہیں آئیں گے، لیکن نبی کی بات جھٹلا دے، کسی نے کہا وہ پیغمبر کا یہ حکم ہے، تکبر دل میں بھرا وہ جھٹلا دے گا، ہم نہیں مانتے، یا نبیوں کو قتل کر دے، اب انبیاء تو نہیں آئیں گے، وارثین انبیاء کو قتل کر دے، اچھا انہوں نے ایسا کہا ہے، ہم کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ اس روئے زمین پر اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی ہے اللہ کی، وہ بھی تکبر کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ان میں فرشتے تھے اور جن تھے۔ جناتوں میں تھا جس کو عزازیل نام تھا، وہ بھی بڑا عبادت گزار تھا، سب تھا، اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حکم دیا کہ سارے فرشتے سجدہ کریں، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے بھی تکبر کیا، کہا قال انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو قرآن نے تذکرہ کیا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے اور تکبر بھی۔ جو لفظ یہاں استعمال کیا استکبرت، وہی شیطان کے لیے استعمال کیا، ابا واستکبر۔ تو سب سے پہلی اللہ کی جو نافرمانی اس کائنات میں ہوئی ہے اس کی بنیاد بھی تکبر ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے تکبر، کہ انسان تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ تواضع بہت ہی زیادہ اچھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تواضع کی صفت سے مزین فرمائے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی دعوت پیش کرتے تھے، دین اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے،
تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف کے اندر محفوظ ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل کے اندر تم چاہے جتنی باتیں بتا لو کوئی بات ہمارے دل میں نہیں جائے گی، بس ہم تو تورات جو نازل ہوئی اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارے دل ایسے محفوظ ہیں جیسے کوئی چیز غلاف کے اندر بیٹھ کر دی جائے، ایسے پیک ہیں کوئی چیز اب اندر جا نہیں سکتی، تم چاہے جتنا سمجھا لو ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں، ہمارے دل اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بل لعنهم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی تھی، اس لیے وہ اچھی بات ان کے دل کے اندر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر مفسرین نے لکھا ہے اگر کسی کے دل میں اچھی بات اثر نہ کرے، انسان اچھا کلام سنے، اللہ کا کلام سنے، کوئی حدیث سنے اور دل میں کوئی اثر پیدا نہ ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، تقویٰ پیدا نہ ہو یا احساس پیدا نہ ہو کہ نہیں واقعی وہ غلط کر رہے ہیں، صحیح کرنا چاہیے، اگر یہ ذرا سا بھی احساس تک پیدا نہ ہو، اس کا مطلب پھر اس دل کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے چیز۔ تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں، تم چاہے کتنا سمجھاؤ کہ قرآن حق ہے، دین اسلام حق ہے، ہم اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، تمہارے دل محفوظ نہیں بلکہ تمہارے دل اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے، اس لیے تم متاثر نہیں ہوتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی تھی، قرآن پاک اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب کی تصدیق کرتا ہے، اور سورہ بقرہ کی سب سے پہلے صفحے کی آیات میں تیسری آیت میں یہی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان کی شرط ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اگر کوئی قرآن پر ایمان لائے اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کا انکار کر دے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے شرط ہے کہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی ان کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ تو یہ کتاب تو ایسی جو پہلی بھی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور پھر وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تم لوگ مکہ میں مدینہ منورہ میں جو یہود کے قبائل تھے ان کی لڑائیاں عام طور سے ہوتی رہتی تھیں خیبر کے مشرکوں سے، مکہ مکرمہ کے مشرکوں سے، اور مدینہ منورہ میں جو رہتے تھے ان لوگوں سے بھی ہوتی رہتی تھی لڑائیاں وہاں کے کافروں سے۔ تو جب یہ ہارتے تھے تو یہ کہتے تھے اے اللہ ہمیں اس نبی کے واسطے سے اور اس آخری کتاب کے واسطے سے ہمیں فتح عطا فرما دیتے جو آپ نازل کرنے والی، اس لیے کہ ان کی تورات میں اس کا تذکرہ تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے اور آخری کتاب نازل ہوگی، آخری پیغمبر نازل ہوں گے، تو اس آخری کتاب کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے فتح کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کے مقابلے میں اس کتاب کا حوالہ دے کر مجھ سے دعا کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ کتاب نازل ہو گئی ہے تم نے پہچان بھی لیا کہ ہاں یہ کتاب حق ہے، یہ نبی پر حق ہے، اس کے باوجود تم نے ان کا انکار کر دیا، تو ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، کیوں انکار کیا تھا؟ ہٹ دھرمی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، بس صرف اس وجہ سے کہ ابھی تک جتنے پیغمبر اور رسول چلے آ رہے تھے وہ تو ہمارے خاندان سے چلے آ رہے تھے، یہ دوسرے خاندان میں ہمارے چچازاد بھائیوں کے یہاں کیوں پیدا ہوئے؟ بنی اسماعیل کے چچازاد بھائی تھے، تو یہ بنی اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہود کے جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب اسی خاندان میں آئے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، ہم مقدس لوگ ہیں، دوسری جگہ کیسے پیغمبر آئے، دوسرے لوگ وہاں کیسے ہم یہ پہنچ گیا کہ ان کے یہاں پیغمبر آ گئے۔ یہ اپنا تقدس، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ مرض آج بھی ملک میں موجود ہے، ہمارے ملک میں بھی جو قوم آباد ہے اس کے یہاں بھی ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا مقدس سمجھتی ہے کہ دوسرے لوگ
ان کی مذہبی کتابوں میں ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، ایسا اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں، یعنی انہی کے مذہب کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن انہی کے بھائی ان کی مذہبی کتابوں میں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایسے اسلام ان تمام تقدس کی نفی کرتا ہے۔ کوئی کسی مسلم گھر میں پیدا ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی مسلمان ہے۔ ہاں، جب بالغ ہوگا اپنے شعور کے ساتھ وہ کلمہ پڑھے بالغ ہونے کے بعد اور اس پر باقی رہے تب وہ مسلمان کہلائے گا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا پھر وہ جو چاہے کرتا رہے، مسلمان باقی رہے، ایسا نہیں۔ اس کو اسلام کے تمام احکام کو ماننا پڑے گا، اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ کسی ایک حکم کا انکار کر دیا اگر اس نے، ظاہر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو کر کوئی انسان اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا اسلام کا، اور کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ذات سے اس کا تعلق ہو، کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جائے، وہ تمام ایمان والوں کے بالکل برابر ہے۔ مسجد میں آئے گا، ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا، چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو زمانے کا، قطب اور ابدال ہو، اسی صف میں اس کے بالکل بغل میں کھڑا ہوگا۔ ایک عام انسان جو ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، وہ بھی صف میں اسی کے بالکل بغل میں کھڑا ہوگا۔ ایسا بھی نہیں کہ تھوڑا سا ایک آدھ انچ پیچھے ہو جائے، بالکل برابر، سب برابر کر کے کھڑا ہوگا۔ یہ اسلام کا مساوات کا حکم۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بہت بلند ہیں، یہ اس میں وہاں کیسے چلی گئی نبوت، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہمارا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے اب تک تمہارے خاندان میں رکھی نبوت، اب نبوت ہمیں بنی اسماعیل کو عطا فرما دی۔ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ تو اللہ کا غصہ در غصہ ان کے اوپر نازل ہوا، اور جو لوگ ایسے منکر ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہوگا۔ کہ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ ان لوگوں کو بھی ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کی زندگی میں گناہ ہیں، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں، اللہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے، چاہیں گے تو سزا دیں گے، لیکن ان کی جو سزا ہوگی ایمان والوں کی، اس سزا میں اور جو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کی سزا میں فرق ہوگا۔ ان کو ڈالا جائے گا جہنم میں ذلت دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے۔ ایمان والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے گناہوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے بھی مطلب ہم نے یاد کیا تھا، مثال کے طور پہ ایک بادشاہ ہے، اس کا بہت صاف ستھرا محل ہے، وہ اپنے محل میں اپنے دوستوں کو اس نے دعوت کی بلایا۔ اب اس کا ایک دوست ایسا ہے جو بادشاہ کے دربار کے آداب سے واقف نہیں، وہ گندا سندا میلا کچیلا کپڑے پہنے، گندا سندا بدن سے بدبو آ رہی، اسی حال میں پہنچ گیا بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے دیکھتے ساتھ اپنے باقی دوستوں کو تو اپنی مجلس سے بٹھایا اور اپنے نوکروں کو بلا کر کہا کہ میرے اس دوست کو لے جاؤ اور لے جا کر پہلے اس کو خوب اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کر نہلاؤ دھلاؤ، صاف ستھرا کرو، پھر لے کر آنا۔ بس ایسے ہی اللہ پاک ایمان والوں کو جو جہنم میں ڈالیں گے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی گناہوں کے ساتھ چلا گیا اور اللہ نے پکڑ بھی فرمائی، جہنم میں ڈالا، وہ جہنم میں ڈالنا ذلت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ پاکی اور صفائی کے لیے ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہے، یعنی بس تورات پر ایمان لائیں گے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور کسی چیز پر، کسی کتاب پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو اس کتاب کے قرآن کے بارے میں فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، قرآن کی صفت یہ ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے اور تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کو بھی سچا بتاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، تو پھر تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اپنے ہی تمہارے ہی خاندان میں جو بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے انہیں نبیوں کو تم نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، اور پیغمبروں کو تم نے قتل کیا۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اور نہیں کتاب پڑھتے ہو تو قتل کیوں کیا؟
اسی طرح موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، اور تم نے ان کی زندگی میں ہی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پرستش کرنے لگے۔ اگر تم اپنے تورات پر ہی ایمان رکھتے ہو، تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس کے خلاف عمل کر ڈالا، شرک کر ڈالا، بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اور جب ہم نے تورات نازل کی تو تم نے اس وقت کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے کوئی طور اٹھا لیا تمہارے سروں پر، اس وقت تم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن دل کے اندر تمہارے یہی تھا کہ ہم مانیں گے نہیں، سمعنا و عصینا، تم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے سن لیا ہم مانیں گے، لیکن دل کے اندر یہی تھا کہ عصینا، ہم عمل نہیں کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تمہارے دلوں کے اندر تو بچڑے کی پرستش اور اس کی محبت رچی بسی تھی کہ اسی کی عبادت کرتی ہیں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا ایمان تم کو اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو، بچڑے کو معبود بنا لو، اور اللہ کی کتاب کو نہ مانو، جب زبردستی کی جائے تب کہو کہ ٹھیک ہے مان لیں گے، لیکن دل کے اندر یہی ہو کہ ہم نہیں مانیں گے، اگر ان تمام چیزوں کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے تو ایسا تو ایمان بہت خراب ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک بات اور وہ یہ کہتے تھے کثرت سے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم بنی اسرائیل، ہم یہود، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہم تو مرنے کے بعد جنت میں سیدھے جائیں گے، ہم لوگ بخشے بخشائیں گے، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، جو ہمارے خاندان میں پیدا ہو گیا ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں یاد رکھیے گا، ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ اس مسلمان جنت میں جائے گا، وہ اس بنیاد پہ نہیں کہتے کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ دنیا کا کسی بھی ملک کا رہنے والا جو انسان بھی کلمہ پڑھ لے گا، آخری نبی کو اپنا نبی مان لے گا، قرآن کو اپنی کتاب مان لے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو کے جنت میں جائے گا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو بنی اسرائیلی ہے وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کہ اگر تم جنت سمجھتے ہو کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے اور آخرت صرف ہمارے لیے، تو پھر ذرا موت کی تمنا کرو، ایک بار کہہ دو کہ اللہ ہمیں موت دے دیجیے۔ جب جانتے ہو کہ جنت ملے گی اور جنت میں ہی جاؤ گے تو ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ ہمیں موت دے دی۔ چیلنج کیا قرآن نے، اس زمانے میں چیلنج کیا، مدینہ منورہ میں جب ان کی دشمنی عروج پر، تب قرآن نے کہا کہ تم ایک مرتبہ موت کی تمنا کر، نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ یہ کہہ دیتے، موت کی تمنا کر لیتے کہ ٹھیک ہے اچھا آپ کے کہنے سے ہم کہہ دیتے، جھوٹی زبان سے بھی انہوں نے کہا، ڈرتے تھے یہ سب نبی برحق ہے، اگر ہم نے کہہ دیا تو واقعی میں مر جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ موت کی تمنا کر لیتے، اس کے بعد پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتے تو اس سے مر جاتے، نہیں کی موت کی تمنا۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے خالص اور کسی کو وہاں کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے، موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ انسان مصیبت میں پریشانی میں گرفتار ہو جائے، کوئی حالات آ جائیں تو پھر سوچے کہ بس دعا کرنے لگے کہ اللہ بس اپنے پاس بلا لیجیے، موت کی دعا کرنے، اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا موت حل نہیں ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے عذاب کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی تھے، وہ عذاب سن کر دعا کرنے لگے کہ اللہ بس موت دے دے، یعنی وہ ڈر پیدا ہوا دل کے اندر کہ اتنا سخت عذاب میں زندگی رہی تو پتہ نہیں کون سا گناہ ہو جائے، تو سن کر کہا کہ موت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور منع فرمایا، کہا عذاب سے بچنے کے لیے موت نہیں ہے، بلکہ عذاب سے بچنے کے لیے استغفار ہے، استغفار کرو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ تو پریشانیاں مصیبتیں آئیں، ان پریشانیوں کو دور کیسے کرنا ہے اس کا حل سوچنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ختم کر لینا، خودکشی کر لینا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔
حرام ہے، گناہ ہے، بڑے درجے کا گناہ ہے. موت کی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں موت دے دی. پریشانیاں جس نے بھیجی دور کرے گا، اللہ سے لو لگائے. کوئی بڑا گناہ ہو گیا، اس گناہ کے بعد انسان سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دیجیے. نہیں، موت سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ سے معاف ہوگا، استغفار سے معاف ہوگا. زندگی اچھی نہیں ہے، عبادتوں میں دل نہیں لگتا تو سوچے کہ ہٹاؤ اس سے اچھا تو بہتر مر جانا ہے. نہیں، عبادت کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے. موت اس کا حل نہیں ہے، تو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اللہ سے ایسی محبت ہو جائے، بہت زیادہ محبت ہو جائے اور اللہ سے ملنے کا دل چاہنے لگے انسان، تو الگ ایک مقام ہے. جب ایسی دل کے اندر محبت اور تڑپ پیدا ہو جائے، اس محبت میں انسان اللہ سے ملنے کی آرزو و تمنا کرنے لگے، ایسی آرزو اور تمنا جائز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن نے نقل کی، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دیجیے اور مجھے صالحین میں شامل فرما دیجیے. ایسا اگر کوئی ہے کہ جس کو اللہ سے محبت کا، ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے اور اس شوق میں وہ اللہ سے مانگنے لگے کہ اللہ بس آپ سے ملنے کا جی چاہتا ہے، تو پھر ایسی موت کی تمنا اس کے لیے جائے گی. بلکہ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. موت کی تمنا تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن موت کو یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے. ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے. اور دیکھیے ہمارا یعنی ہم لوگوں کو جو مصنون دعائیں سکھائی گئی، اللہ پاک مصنون دعاؤں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت مبارک دعائیں ہیں، خود بھی عمل کرنا چاہیے ان دعاؤں پر، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. اٹھتے ساتھ سب سے پہلے کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اے اللہ آپ کا بڑا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی دی بعد ما اماتنا، موت کے بعد. یعنی آنکھ کھلتے ساتھ اپنی موت کو یاد کر لیں. موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی ملی، پھر دن بھر مشغولی گزری، کاروبار میں گزرا، سارے کام کیے، گھر بار میں رہے. رات میں جب سونے جاؤ تو کیا دعا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ آپ ہی کے نام سے اموت، مرتا ہوں، و احیا، اور زندہ ہوتا ہوں. اٹھتے ساتھ اپنی موت کو یاد کرو، سوتے وقت اپنی موت کو یاد کر لو. یعنی تمہاری زندگی میں بار بار اپنی موت کو یاد کرو کہ ایک دن مرنا ہے. سواری میں سوار ہونے کی دعا سکھائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. کہ اللہ آپ ہی کے پاس واپس آ گئے. دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ سواری ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملی ہے، آپ نے وقتی طور پر دی ہے. اور کب آپ کے پاس آ جائے نہیں بھروسہ، آپ کے پاس واپس جانا ہے. شادی بیاہ کا موقع کیسا خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، انسان خوب خوش ہوتا ہے اور سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے خوشیوں میں. اس موقع پر نکاح میں جو خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے، ان آیات میں کیا پڑھتے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان. آدمی سوچے، آدمی اگر کہیں شادی بیاہ کی مجلس ہو، وہاں جا کر موت کا تذکرہ کرتے لوگ برا مان جائیں کہ یار خوشیوں میں آپ موت کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خوشی کے موقع پر ان موت کی آیات کو قرآن پاک سے منتخب کر کے فرما کر اس کو پڑھا، اور نکاح کے خطبے میں اس کو سنت قرار دیا کہ نکاح کے خطبے میں ہم سب سنتے ہیں، یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ تمہارا اس خوشی کے موقع پر بھی اپنی موت کو نہ بھولنا، مرنا ہے کہ جانا ہے اللہ کے پاس. موت کو یاد رکھنا. اور انہی وجوہات کی بنا پر دنیا میں جتنی قومیں آباد ہیں ان میں سب سے کم جو قوم موت سے ڈرتی ہے وہ مسلمان ہے، سب سے کم. ابھی آپ دیکھیے جب سب گزرا، اس کی کیا حقیقت تھی، کیا تھا، وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن دوسرے لوگ جتنے ڈرے ہوئے تھے، اور ہم لوگ اپنا حال جانتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کسی کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہے، ساری چیزیں سب جیسی چل رہی تھی ویسے چوری چوری ہوتا رہا سب کچھ، کوئی ڈر اور خوف چہرے سے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے دل سے موت کا ڈر اور خوف ختم کر دیا. ہم نے بہت پہلے افغانستان کے ایک وہاں کے امریکہ کے وہاں کے فوجی جنرل کا ایک انٹرویو سنا. اس میں BBC کے ایک رپورٹر نے پوچھا تھا کہ
آپ کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنی فوج ہے، اور 45 ملکوں کے ایک ساتھ مل کے فوج حملہ کر رہی ہے، پھر آپ ان سے نہیں جیت پائیں، ان کے پاس کیا چیزیں ہیں؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ they fight to die and we fight to live. یہ لڑتے ہیں مرنے کے لیے اور ہم لڑتے ہیں جینے کے لیے، بس یہ فرق ہے. ان کی جیت کی وجہ بتا دی تھی، وہ جیت اس لیے رہے، ہم ہار اس لیے رہے کہ ہم لڑتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور وہ لڑتے ہیں مرنے کے لیے. جو قوم لڑنے کے لیے مرتی ہے اس کو کوئی نہیں، اس کو پھر کون مار سکتا ہے، اس کو کون ہرا سکتا ہے، وہ تو آئے مرنے کے لیے. مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری تعداد، کہ تم دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری تعداد پانی میں جیسے جھاگ ہوتا ہے اس جھاگ کے مانند ہو جاؤ. پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، اس وجہ سے ایسا ہوگا. پھر فرمایا وہن کیا ہوتا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے کراہیت پیدا ہو جائے گی، ڈر پیدا ہو جائے گا. موت کی گفتگو کرنے میں انسان ڈرے گا، رے بھائی یہ سب گفتگو مت کرو. اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو فرمایا کہ جو دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. موت کو یاد رکھنا چاہیے، خوب کثرت سے کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے. وہاں جا کر انسان کو اپنی موت کی یاد آتی کہ یہاں آنا ہے. کہ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کے استاد تھے دارالعلوم دیوبند. حضرت نے اپنی تفسیر میں واقعہ لکھا ہے کہ میں لندن کی جس مسجد میں جایا کرتا تھا، حضرت لندن اکثر جایا کرتے تھے، وہاں مسجد قباء ہے، وہاں تشریف میں جاتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں جس محلے میں جا کر قیام کرتا تھا وہاں آدھا محلہ یہودیوں کا تھا اور آدھا مسلمانوں کا تھا. تو مسلمان مجھ سے آ کر بتاتے تھے کہ یہودی اتنا ڈرتے ہیں موت سے کہ ان کے سامنے اگر موت کا نام لے تو بس گھبرا جاتے ہیں. کہتے بھائی یہ بات مت کرو، بہت ڈرنے والی قوم ہے، آج بھی موت سے ڈرنے والی قوم ہے. فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے آگے جا کر، وہاں وہ کیا ہوگا سب جانتے ہیں، اس لیے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ. اور آپ ان کو پائیں گے زندگی پر بہت زیادہ حریص، بہت زندگی کے لالچی ہیں، زندگی بس زندہ رہنا چاہتے ہیں. کتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ. ان میں سے ہر ایک یعنی ایک یہودی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے. اور آج جتنی ریسرچ اور تحقیق کر رہے ہیں میڈیکل میں، میڈیکل سائنس میں، وہ اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ موت نہ آئے. بس طرح طرح کی چیزیں، دل ہم ایسا بنا لیں، جتنے اندر کے آرگنس ہیں وہ سب ایسے ایجاد کر لیں کہ انسان مرے نہ. بس پوری ریسرچ اور تحقیق اسی پہ چل رہی ہے کہ زندگی پر. فرمائے چاہے جتنی لمبی عمر ہو جائے، 1000 سال کسی کو مل بھی جائیں، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، چاہے جتنی عمر مل جائے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تمام کاموں سے باخبر ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. بس یہ احساس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں چاہے کھل کر کریں، چھپ کر کریں، جیسے بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. بس یہ جس کے اندر پیدا ہو گیا اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے. اللہ پاک کے ہمیں سننے سے زیادہ سبحان اللہ.